بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے توسیع لینے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا ایک میٹنگ میں بتایا گیا تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں۔ میرا جواب تھا باقیوں کی کر دیں، میں بذات خود توثیق قبول نہیں کروں گا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہتے ہیں سپریم کورٹ میں شفافیت آئی ہے، پہلے تو بینچ بنتے ہی پتا چل جاتا تھا فیصلہ کیا ہوگا، اب مجھے خود پتا نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ دیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا سپریم کورٹ میں شفافیت آئی ہے، پہلے تو بینچ بنتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، اب مجھے خود پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ دیں گے۔ اب چیف جسٹس مقدمہ نہیں لگاتا، کمیٹی لگاتی ہے۔ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ جو پہلا کام میں نے کیا وہ فل کورٹ بلوایا، انسٹیٹیوشنل کوہیژن کی بات کی ہے صدر صاحب نے، تو فل کورٹ اس تاریخ سے کوئی تقریباً 4 سال تک ملا ہی نہیں تھا، یعنی کہ ہم سب جج صاحبان ملے ہی نہیں تھے 4 سال سے بحیثیت ادارہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا لائیو ٹرانسمیشن کا مقصد عوام تک براہ راست اپنی کارکردگی دکھانا تھا۔ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ چلے گئے ہیں، مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً بہتری ہر ادارے میں مزید ہو سکتی ہے، مگر دیکھنا چاہیے ہے کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بدتر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تبصرہ کیجئے لیکن مفروضوں پر نہیں، دوسروں کا احتساب کریں اور عدلیہ اپنا احتساب نہ کرے تو فیصلوں کی اہمیت نہیں رہتی۔ سپریم کورٹ کے ایک جج پر الزام لگا، کھلی عدالت میں کیس چلایا گیا، سپریم کورٹ نے اپنے ہی ایک جج کو برطرف کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3000 سی سی مرسیڈیز بینز کی ضرورت نہیں تھی، حکومت سے کہا کہ ان گاڑیوں کو بیچ کر عوام کے لیے بسیں خریدے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد مکمل کر کے ایڈ ہاک ججز کو تعینات کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں تاریخیں دینے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کو عشائیے پر بلا لیا۔ شہباز شریف معاشی صورتحال مجوزہ قانون سازی پر ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم ارکان پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی عشائیے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جے یو آئی کی قیادت میں عشائیے میں شرکت کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ عشائیہ شام 7 بجے وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، اسلام آباد میں پی ٹی آئی جلسے کے منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج۔ پولیس رائے کے مطابق پہلا مقدمہ تھانہ سنگجانی میں جلسے کے معینہ وقت کی پاسداری نہ کرنے پر درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ تھانہ سنبل میں معینہ روٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قافلے سادات کالونی اور سری نگر ہائی وے سے لانے پر درج کیا گیا۔ تیسرا مقدمہ ایس ایس پی سیف سٹی سمیت دیگر اہلکاروں پر پتھراؤ کرنے پر تھانہ نون میں درج کیا گیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی جلسے کے منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ اب اس بارے میں آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ لاہور آؤ تمہارا انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں اٹک پل کیسے کراس کرتے ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وزیر اعلیٰ کے پی کو جوابی دھمکی، کہا علی امین نے ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز پر نکالا، سٹیج پر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی اپنے علاقے میں بھی رٹ نہیں۔ تو لاہور تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے ہو۔ مگر واہ 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 علی امین گنڈا پور واہ، سٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو۔ چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے۔ اتنا کہوں گا کہ کاش 12.5 سال کی حکومت کے بعد ہم کہہ سکتے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال تحریک انصاف نے بنایا ہے۔ جس کا شور تھا وہ تماشا کل ختم ہوا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری کی پی ٹی آئی جلسے پر تنقید، کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا 15 دن بعد بانی کو رہا کراؤں گا، ہو سکتا ہے 15 دن بعد آپ خود اڈیالہ جیل میں ہوں۔ پولیس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو کر جیل جائے گا، گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں، ضرورت مند نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے کل پھر لائن کراس کی، پی ٹی آئی والے صرف فساد اور جلاؤ گھیراؤ کر سکتے ہیں۔
रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द अमल, कहती हैं क्या तहरीक इंसाफ चाहती है, इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं, मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकियां सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, सियासत मौला जट के नारों से नहीं चलती, अली अमीन गंडापुर को समझाऊंगा बदअमनी ना फैलाएं। अली अमीन गंडापुर दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी कहते हैं, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा वफाकी हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपने जो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, ऐसा ना हो आप डर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है, बानी पीटीआई को जेल से निकालने की धमकियां कोई नई बात नहीं। हम पहले भी कहते थे कि ये 9 मई वाले हैं और ये दूसरा 9 मई करना चाहते हैं कि हम इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, हम जेल ब्रेक करेंगे, कानून की धज्जियाँ उड़ा देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अल्टीमेटम दिए है, मैं कहता हूँ कि ये आपकी अब गैरत का सवाल है। आपने जो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, ऐसे ना हो कि फिर आप माजी में भी इस्लामाबाद के हाईवे पे दौड़ रहे थे, ऐसे ना हो फिर आप दौड़ें और फिर बोलें कि मुझे सिंध भेजें। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने क्रिश्चियंस पे हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। अहम खबर आपको देते हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर। राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। रऊफ हसन ने इदारों पर इल्ज़ाम आयद धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, बताइए इस गुफ्तगू में मजीद क्या कहा है पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने? जी देखें जी, रऊफ हसन ने पाकिस्तान मुखालिफ जो भारतीय राहुल रॉय हैं, इनके साथ उनकी जो गुफ्तगू है वो भी मंजर आम पर आई है। इससे पहले भी जो भारतीय साथी थे उनके साथ उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आती रहती है और इसमें बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय जो सहूलतकारी है वो बेनकाब हुई है। और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन ने अमरीकी साथी रायन गर्म और भारतीय साथी किरण थापर, माइकल गूगलमैन के बाद अब पाकिस्तान मुखालिफ और राज स्पॉन्सर्ड जो भारतीय तजिया निगार हैं राहुल राय, इनके साथ इनके राब्तों का इंकशाफ हुआ है। और इस वाज़ेह पैगाम में दिखाई दे रहा है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लाबी बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरक है। और भारतीय राज स्पॉन्सर्ड तजिया निगार राहुल राय जो है, इन्होंने रऊफ हसन से कश्मीर की जो हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया था, जिसके बाद रऊफ हसन ने उनको बाकायदा तौर पर जवाब दिया है। पाकिस्तान की जो क्यादत है, फौजी क्यादत है, आला क्यादत पर इल्जाम धरे हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। साथ उन्होंने मालूमात भी उनको फराहम की और साथ साथ उनके साथ मुलाकात का भी ख्वाहिश का इजहार किया। इस तरह जुज़ी तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये राब्ते जो है रऊफ हसन के भारतीय साथियों के साथ हैं, जहाँ पे मालूमात का शेयर की जाती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जो बयान जारी किए जाते हैं उनका भी हवाला दिया जाता है और एक राय भी कायम की जाती है भारतीय मीडिया में कि पाकिस्तान मुखालिफ जो भी बयानिया आता है उसे भारतीय मीडिया में फैलाया जाता है। जी खालिद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, किसी अंदरूनी बैरूनी अनासर को पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान हाउस में एशियाई में गुफ्तगू। एशियाई में पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली बातचीत। कहा गया कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्तान में नून लीग के एमपीए राना अब्दुल मनान अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुल्तान में नून लीग के एमपीए राना अब्दुल मनान अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की है। लाहौर में कत्ल होने वाले तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस में अहम पेशरफ। जावेद बट की टारगेट किलिंग में 4 शूटर्स मुलव्वस थे। रिक्शा और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक एफसी अंडरपास के करीब रिक्शा ने मकतूल की गाड़ी रोकी, मोटरसाइकिल सवार शूटर ने फायरिंग की। हमारे साथ मौजूद है नुमान शेख, तफसीलात उनसे जानते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो जावेद बट का कत्ल था तीफी बट के बहनोई का, उसमें पुलिस को बहुत अहम पेशरफ ये हुई है
کہ پولیس نے اب یہ فائنل اس چیز پہ پہنچی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں ٹوٹل 4 شوٹر ملوث تھے. اس میں ایک رکشے اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا ہے. جس وقت ایف سی کالج کے قریب جاوید بٹ کی گاڑی پہنچتی ہے تو وہاں پہ رکشہ جو ہے وہ آ کر گاڑی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو روکتا ہے. اسی اسنا میں شوٹرز جو ہیں وہ موٹر سائیکل سے نیچے اترتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہما بلاک میں جو ہے جاوید بٹ کی رہائش گاہ کے باہر مین روڈ پر بھی رکشہ کھڑا ملا ہے اور یہ اس کی مکمل ریکی کرتا رہا ہے اور موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ بھی اس کی ریکی کرتے رہے. پولیس کو کافی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل ہو گئی ہیں. اس میں خاص طور پر جو آرگنائز کرائم یونٹ کی ٹیم ہے ڈی آئی جی عمران کشور کی جو سربراہی میں آفتاب پھلر وغیرہ کام کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شوٹرز کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جو موٹر سائیکل سوار شوٹرز تھے یہ بغیر ہیلمٹ کے بھی ایک شوٹر پیچھے بیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک نے جو ہے ہیلمٹ پہن رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ تو ان کو نہیں ملی, لیکن انہوں نے ایک پورا ٹریک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ان شوٹرز کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. جی نعمان شیخ آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی شیخ پورہ کے قریب سیفائر بے آمد. مریم نواز اور نواز شریف نے سیفائر بے پر ہونے والی تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. اسی پر بات کرتے ہیں, اپنے نمائندے ندیم چودھری ہمارے ساتھ ہیں. ندیم بتائیے کیا کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے آج شیخ پورہ کا دورہ کیا. یہاں پر وہ پہلے مرحلے میں وفاقی وزیر دانہ تنویر حسین کے بھائی سے اظہار تعزیت کے لیے مرید کے پہنچے اور اس کے بعد واپسی پر وہ شیخ پورہ کا جو نواحی علاقہ ہے سفائر بے وہاں پر پہنچے جہاں پر انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ریور فرنٹ سٹی کا جو پروجیکٹ ہے روڈا اس کا تفصیلی دورہ کیا. وہاں پر عام لوگوں نے شکایات کی ان سے کی کہ ہم سے جو زمینیں ہیں وہ زبردستی لی جا رہی ہیں, جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شدید اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی آرڈر کرانے کا حکم دیا. اس موقع پر انہوں نے حکم دیا کہ روڈا پروجیکٹ میں آنے والی تمام کی تمام جو کچی آبادیاں ہیں ان کو مناسب مقامات پر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت کی کہ راوی ریور سٹی پروجیکٹ کے لیے دنیا کے بہترین پروفیشنل جو کنسلٹنٹ ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ تعمیراتی معیار کی مانیٹرنگ کو خصوصی تشکیل دی جائے تاکہ اس کا جو معیار ہے وہ برقرار رکھا جا سکے. اس موقع کے اوپر انہوں نے جو مختلف علاقے ہیں وہاں کا وزٹ کیا اور جو تعمیراتی سرگرمی ہے اس کا بھی تفصیلی جو جائزہ ہے وہ لیا. اس موقع کے اوپر انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے دوران بتایا گیا کہ دریا راوی کے دونوں اطراف میں 3 فیزز میں 46 کلومیٹر کی چینلائزیشن کی جائے گی اور مجموعی طور کے اوپر جو 36% ایریا ہے روڈا پروجیکٹ کا وہ جنگلات اور سرسبز کا جو علاقہ ہے اس کے لیے مختص ہوگا. بریفنگ دوران یہ بھی بتایا گیا کہ سائسن سے لے کے ہڈیالہ تک 46 کلومیٹر کی 3 رویہ جو سڑکیں ہیں وہ بنائی جائیں گی. جی ندیم چودھری آپ ہمیں آگاہ کریں تو شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی میں پاکستان اور کوریا کا اعصاب شکن میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا. دونوں ٹیموں کی طرف سے آخری لمحات میں 1 منٹ میں 3 گول کیے گئے. پاکستان کا اگلا میچ بدھ کو جاپان سے ہوگا. چین نے جاری ایونٹ میں پاکستان اور کوریا کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا. دوسرے ہاف کے ابتدا میں کورین کھلاڑی جک وانگ ہیون نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی. پاکستانی ٹیم نے گول کرنے کے لیے کئی مواقع ضائع کیے. میچ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے مین آف دی میچ حنان شاہد نے 2 منٹ کے اندر 2 گول کر کے ٹیم کو برتری دلا دی, مگر صرف 1 منٹ بعد کوریا کے سونگ ہیون کم نے گول کر کے میچ برابر کر دیا. پاکستان نے پہلا میچ ملیشیا کے خلاف 2-2 گول سے برابر کھیلا تھا.